السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الذی ملأت قلبہ من جلال وعینہ من جمالک فاصبح فریحا مسرورا معیدا منصورا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ تمامی حضرات، آج آپ کے سامنے بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی نئی روایت آپ کے سامنے لایا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور اس روایت کو سامنے رکھنے سے پہلے سب سے پہلی بات عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے ریلیٹڈ ہے یہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور ان کا حسن و جمال اور ان کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی ان محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہے۔ خیر، آتے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر اور دیگر انبیاء کرام کی تصویر کے ساتھ موجود تھی پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس۔ اب سبھی کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حسین و جمیل کہ ان کا تصویر دنیا میں کوئی بنا نہیں سکتا، پھر یہ تصویر آئی کہاں سے؟ تو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز، آگے جا کے راز کھلے گا، اور راز جب کھلتے ہیں تو کئی سارے اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ امام بیہقی اور ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضرت ہشام بن عاص، یہ صحابی رسول تھے، حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مجھے اور ایک شخص کو ہرقل صاحب روم کی طرف بھیجا گیا تاکہ ہم اسے اسلام کی طرف بلائیں۔ ہم عازم سفر ہو کر دمشق پہنچے، ہم جبلہ بن الیہم غسانی کے پاس ٹھہرے، ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہماری طرف قاصد بھیجا تاکہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو دونوں صحابہ کرام یعنی حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابی رسول گئے ہوئے تھے، دونوں نے کہا کہ ہم قاصد سے بات چیت نہیں کریں گے، ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کے قاصد کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ بادشاہ کا قاصد اس کے پاس گیا، اس کی یہ معاملہ بتایا تو اس نے ہمیں اجازت دے دی۔ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم نے یہ کون سا لباس پہن رکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے یہ لباس اس قسم کے ساتھ پہنے ہیں کہ میں انہیں اس وقت تک نہ اتاروں گا جب تک کہ میں تمہیں شام سے نہ نکال دوں، یعنی ملک شام سے نہ نکال دوں، یعنی اس وقت تک وہ سیاہ لباس نہیں اتارنا چاہتا تھا بادشاہ جب تک کہ وہ دونوں صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو شام سے نہ نکال دے۔ میں قربان جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ پر۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا اسی جگہ ٹھہرو۔ اور ذرا غور و فکر کریں کہ یہ دونوں صحابہ کرام جس حوصلے اور جس ہمت کے ساتھ اپنے ملک سے دور ہیں، دشمن کے سامنے ہیں، بادشاہ کے سامنے اور اسی کی حکومت، اسی کی سلطنت کے سامنے ہیں، مگر پھر بھی یہ ڈرتے نہیں ہیں اس کی دھمکی سے۔ کیوں؟ کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں عشق رسول ہو نا، وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ اور یہ دونوں صحابہ کرام اس کے منہ پر، اس کے چہرے کے سامنے، اس کے سامنے کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیا نکالو گے، اسی جگہ ٹھہرو، بخدا ہم تم سے یہ سلطنت اور اقتدار چھین لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے غیب دان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ بڑی پیاری بات یہاں پہ واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں، تبھی تو بتایا تھا کہ شام فتح ہوگا، تبھی تو اس بنا پر صحابہ کرام کے اندر اتنی ہمت اور جوش تھا کہ، اور اسی جوش کے وجہ سے بادشاہ سے کہا کہ تم اسی جگہ ٹھہرو، ہم تم سے تمہاری سلطنت اور اقتدار چھین لیں گے۔ تو ہمارے غیب داں نبی پر اللہ رب العزت بے پناہ رحمت برسائے۔ پھر خیر، صحابہ کرام نے عرض کیا جب اس سے کہ ہم تمہاری سلطنت چھین لیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے خبر دے دی تھی کہ شام ایک دن فتح ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا نا کہ کیا تم سمرا ہو؟ تو دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تم وہ نہیں ہو، وہ تو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو افطار کرتے ہیں، تمہارا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ جب دونوں صحابہ نے عرض کیا، اسے بتایا کہ ہمارا روزہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو بادشاہ کا چہرہ جو ہے وہ تاریک ہو گیا۔ اس بادشاہ نے کہا اٹھو۔ تو دونوں صحابہ کرام اٹھے اور ان کے ہمراہ ایک قاصد بھیجا۔ جب ہم اس شہر کے قریب، فرماتے ہیں دونوں صحابہ کرام کہ جب ہم اس شہر کے قریب پہنچے تو اس بادشاہ کے قاصد نے کہا کہ تمہارے یہ جانور، یعنی جو عربی گھوڑے پہ جو سوار تھے دونوں صحابہ کرام، کہ یہ تمہارے یہ جانور اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم تمہیں برازین کہتے ہیں غیر عربی گھوڑے پر۔ تو اس بادشاہ کا قاصد دونوں صحابہ کرام سے عرض کرتا ہے کہ ہم تمہیں برازین یعنی غیر عربی گھوڑوں یا خچروں پر سوار کریں گے۔ تو دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، بخدا ہم اپنے جانوروں پر ہی طے کریں گے۔ تو قاصد نے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ انہوں نے ہمارے جانوروں پر آنے سے انکار کر دیا ہے، ہم اپنے جانوروں پر داخل ہوئے۔ دونوں صحابہ کرام فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں دونوں صحابہ کرام، ہم اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے تھے
حتیٰ کہ ہم اس کے کمرہ تک پہنچ گئے۔ یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات یہ کہ کسی بھی بادشاہ کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی ہتھیار اتار لیے جاتے ہیں۔ مر قربان جائے جان ساران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایمانی طاقت اور ایمانی ہمت اور ایمانی رعب اور دبدبہ اتنا دیا تھا کہ خود کے ملک سے دور ہے، مدینہ المنورہ شریف سے دور ہے، وہ شام میں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت دینے، اور وہ بھی بادشاہ کے پاس گئے تو مجال نہیں ہے کہ کوئی ان کی تلوار بھی نکال سکے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم تلواریں لٹکائے ہوئے تھے حتیٰ کہ ہم اس کے کمرے تک پہنچ گئے۔ بادشاہ ہمیں دیکھتا رہا، تو جب یہ پہنچے تو دونوں صحابہ کرام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نعرے کے بعد بادشاہ کا کمرہ لرز گیا، گویا کہ وہ کھجور کا گچھا ہو۔ پھر ہم اس کے پاس گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مجھے وہ سلام کرتے ہو جو تم باہم ایک دوسرے کو کرتے ہو تو تمہیں کیا تھا؟ پھر دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو سلام ہم آپس میں یعنی باہم کرتے ہیں، یعنی آپس میں کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے روا نہیں، اور جو سلام تم باہم کرتے ہو یعنی آپس میں کرتے ہو وہ ہمارے لیے روا نہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم کیسے سلام کرتے ہو؟ تو دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا تم اپنے بادشاہ کو کیسے سلام کرتے ہو؟ ہم نے کہا اسی طرح۔ پھر وہ غسانی بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہ تمہیں کیسے جواب دیتا ہے، یعنی مسلمانوں کا بادشاہ مسلمانوں کو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا اسی طرح۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو دونوں صحابہ کرام نے پھر عرض کیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہم نے یہ کہا، دونوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا تو وہ کمرہ لرزنے لگا۔ کیسے لرزا؟ جیسے کھجور کا گچھا۔ ذرا سوچے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زبانوں میں یہ تاثیر اور یہ شان عطا فرمائی کہ ان کی زبان سے کلمہ وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ جب بلند ہوتا ہے تو کفار کی سرزمین میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، تو سرکار کے عالم کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا کہ تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہم نے یہ کہا تو وہ کمرہ لرزنے لگا، حتیٰ کہ بادشاہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ جب تم نے یہ کلمہ کہا تو یہ کمرہ لرزنے لگا ہے، کیا اپنے شہر میں جب بھی تم یہ کلمہ کہتے ہو تمہارے گھر اسی طرح لرزتے ہیں؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، یہ لرزہ تو صرف اسی جگہ آیا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا میری تمنا ہے کہ تم جب بھی یہ کلمہ کہو تو ہر چیز گیر پڑے اور میں نصف مملکت سے دستبردار ہو جاؤں۔ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ کیونکہ اس کے مناسب یہی ہے اور یہ اس امر کے زیادہ مستحق ہے کہ یہ نبوت کا امر نہ ہو اور یہ لوگوں کے ہیلوں میں سے ہو۔ پھر اس بادشاہ نے ہمارے ارادے کے بارے میں مختلف سوالات کیے، ہم نے اسے جوابات دیے۔ اس بادشاہ نے کہا اٹھو۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں صحابہ کرام کی خدمت میں اس نے فرماتے ہیں کہ دونوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے یعنی غسانی بادشاہ نے دونوں صحابہ کرام کے لیے اچھے بستر اور عمدہ ضیافت کا اہتمام کیا۔ یہ دونوں صحابہ کرام 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بادشاہ نے رات کے وقت پیغام بھیجا تو دونوں صحابہ کرام اس کے پاس گئے۔ اس نے اپنی بات دہرائی بادشاہ نے۔ دونوں صحابہ کرام نے اس کو پہلے کی طرح جوابات دیے۔ پھر اس نے بہت بڑا صندوق منگوایا۔ کس نے؟ اس غسانی بادشاہ نے، جس میں چھوٹے چھوٹے کھانے بنے ہوئے تھے جن پر دروازے لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دروازہ کھولا، اس میں سے سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس کو پھیلایا۔ اس میں سرخ تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کی تصویر تھی جس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اس کی گردن طویل تھی، اس وقت اس کی داڑھی نہ تھی، اس کے بالوں کی 2 خوبصورت مینڈیاں تھیں۔ اس نے پوچھا، اس بادشاہ نے دونوں صحابہ کرام سے پوچھا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا ہم نے کہا نہیں۔ پھر اس بادشاہ نے کہا کہ یہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بال سارے لوگوں سے زیادہ تھے۔ پھر اس بادشاہ نے ایک اور دروازہ کھولا دونوں صحابہ کرام کے سامنے، اس سے سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس میں سفید تصویر تھی۔ اس میں سے ایک شخص کی تصویر تھی جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ یہ بال گھنگریالے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، قامت بڑی تھی، داڑھی خوبصورت تھی۔ اس غسانی بادشاہ نے پوچھا دونوں صحابہ کرام سے کہ کیا انہیں جانتے ہو؟ تو دونوں صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا دونوں صحابہ کرام کے سامنے، اس سے سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس میں اس ذات کی تصویر تھی جو بہت سفید تھی، نگاہیں بڑی خوبصورت تھیں، ان کی پیشانی کشادہ تھی، رخسار چوڑے تھے، داڑھی سفید تھی، گویا کہ وہ تبسم فرما رہے تھے۔ اس غسانی بادشاہ نے دونوں صحابہ کرام سے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ اس غسانی بادشاہ نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس سے سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس میں سفید تصویر تھی جو کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی اور خوبصورت تھی، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر مبارک تھی۔ اس غسانی بادشاہ نے کہا کہ کیا انہیں جانتے ہو؟ تو دونوں صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عشق ان کا مچل گیا، اور عشق میں مچل کر کہا ہاں یہ ہمارے آقا و مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دونوں صحابہ کرام رونے لگ گئے اور کہا کہ بخدا، جو بادشاہ تھا غسانی وہ قسمیں کھانے لگا کہ بخدا، وہ کھڑا رہا پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس بادشاہ نے پھر پوچھا کہ بخدا یہ وہی ہیں؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یہ وہی ہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ یہ آخری خانے میں تھی، یہ آخری خانے میں اس وجہ سے تھی کہ آخری میں مبعوث کیا جانے والے تھے۔ مگر بادشاہ نے کہا کہ یہ آخری خانے میں تھی، لیکن میں نے اسے جلدی سے اس لیے نکال لیا تاکہ میں دیکھوں کہ تم اپنے آقا کو پہچانتے ہو کہ نہیں۔ پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس میں گندم گو تصویر تھی۔ وہ ایسے شخص کی تصویر تھی جن کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے، نظر تیز تھی، آنکھیں ذرا دھسی ہوئی تھیں، وہ چیں جبیں تھے، ان کے لب سکڑے ہوئے تھے، ان کے دانت تبا تبا تھے، گویا کہ وہ غصے میں تھے۔ اس بادشاہ نے دونوں صحابہ کرام سے عرض کیا کہ تم انہیں جانتے ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے پہلو میں ایک اور تصویر تھی جو انہی کے مشابہ تھی، ان کے بالوں کو تیل لگا ہوا تھا، ان کی پیشانی چوڑی تھی، ان کی آنکھوں میں سیاہی زیادہ تھی۔ اس بادشاہ نے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا یہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس سے سفید ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس پر ایک درمیانہ قد کی تصویر تھی جس کے بال سفید تھے۔ اس نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ اور ایک خانہ کھولا، اس میں سے ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس میں سے ایک شخص کی تصویر تھی جو سرخی کی طرف میلان رکھتی تھی، ناک مبارک سرخ اور رخسار خفیف تھے، چہرہ خوبصورت تھا۔ اس نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ پھر اس بادشاہ نے کہا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور تصویر نکالی جو سفید ریشم پر تھی۔ یہ تصویر سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کی تصویر کے مشابہ تھی، یعنی ان سے ملتی جلتی تصویر مبارک تھی، مگر ان کے لبوں پر تل تھا۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا یہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے سیاہ ریشم کا ٹکڑا نکالا، وہاں سفید شخص کی تصویر تھی جن کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، ناک بلند تھی، قد بلند تھا، چہرے پر نور تھا، چہرے سے خشوع و خضوع آیا تھی، وہ مائل بسرخی تھے۔ اس نے کہا کیا انہیں جانتے ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو یہ خوبصورتی بھی ان پر کیوں نہ ہو، آخر آقا علیہ السلام کا نور جو ان کے پیشانی میں چمک رہا تھا۔ پھر اس بادشاہ نے ایک اور تصویر نکالی جو سیاہ ریشم پر بنی ہوئی تھی، وہاں اس طرح کی تصویریں تھیں گویا کہ وہ حضرت آدم کی تصویر تھی۔ وہ ایسی تصویر نکالی جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہو، ان کا چہرہ سورج کی طرح تھا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا یہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے ایک اور دروازہ کھولا، وہاں سے سفید ریشم کا ٹکڑا نکالا، وہاں ایک ایسے شخص کی تصویر تھی جن کی رنگت سرخ تھی، جن کی پنجلیاں موٹی تھیں مگر آنکھیں ذرا چھوٹی تھیں، پیٹ بڑا تھا، قد درمیانہ تھا، وہ تلوار سونتے ہوئے تھے۔ اس بادشاہ نے پوچھا دونوں صحابہ کرام سے کہ انہیں جانتے ہو؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے سفید ریشم کا ٹکڑا نکالا، وہ ایسے شخص کی تصویر تھی جن کی پنجلیاں موٹی اور ٹانگیں طویل تھیں، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس بادشاہ نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا یہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر اس بادشاہ نے ایک اور خانہ کھولا، اس سے سفید ریشم کا ٹکڑا نکالا، اس میں سفید تصویر تھی، وہ ایک جوان شخص کی تصویر تھی، ان کی داڑھی کے بال سفید تھے، جسم پر بہت سے بال تھے، چہرہ خوبصورت تھا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو؟ دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔
دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان محبوبوں کو سوائے خدا کے کوئی بنا نہیں سکتا، چاہے ان کی تصویر ہو چاہے ان کی ذات مبارک ہو، کیونکہ یہ اتنے حسین و جمیل ہے کہ کسی مصور کے قلم میں اتنی طاقت و صلاحیت نہیں۔ تو لہٰذا دونوں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ تصاویر تم نے کہاں سے لی ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تصاویر بالکل صحیح ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے آقا و مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بالکل صحیح ہے۔ تو اس نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ ان کی اولاد میں سے انبیاء دکھائیں، تو رب تعالیٰ ان کی تصاویر نازل کی۔ یہ مغرب الشمس کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے خزانہ یعنی الماری میں تھی۔ ذوالقرنین نے انہیں وہاں سے نکالا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ بخدا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک سے نکل جاؤں اور تم میں سے ادنا شخص کا غلام بن جاؤں حتیٰ کہ مر جاؤں۔ پھر اس نے ہمیں عمدہ انعامات دی اور ہمیں الوداع کہا۔ جب ہم افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے جو دکھایا تھا یا سنایا تھا وہ انہیں بتایا تو وہ رونے لگے، اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مسکین، اگر رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا۔ پھر رونے لگے اور انہوں نے کہا، مسکین، اگر رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ یہ کر گزرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے تھے کہ یہود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اپنے ہاں پاتے تھے، اور اس روایت کو ابن عساکر نے بھی حضرت دہیہ سے اور ابن ظفر نے خیر البشر میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ان واقعے کے بعد، اس روایات کے بعد، مجھے ایک شاعر کا ایک شعر آ گیا کہ کیا ہے خوب شعر، اس نے کہا ہے کہ رویا شب ہجرا میں بہت اشک بہائے، رویا شب ہجرا میں بہت اشک بہایا، اتنے میں مصور کو ذرا رحم جو آیا، نقشیں کئی تصویروں کے وہ سامنے لایا، بولا کہ یہ یوسف ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ موسیٰ، میں نے کہا ان میں سے کسی پر نہیں شیدا، جب سامنے لایا وہ شبیہ شہ والا، جب سامنے لایا وہ شبیہ شہ والا، بے ساختہ اس وقت زباں سے نکلا، کیا نکلا کہ مخ چند بدرشا ثانی ہے، متھے چمکے تلاٹ نورانی ہے، قد زلف تو مستانی ہے، مخمور اکھیہن مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کت مہر علی کت تیری ثنا مشتاق اکھیاں کد جا اڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نعت نصیر آفاقی ہے، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، کت مہر علی کت تیری ثنا، کیا خوب کہا سب اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ شان تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر مبارک کی اور ان کے حسن و جمال کی، جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس قدر حضور کے عشق میں ڈوب چکے تھے کہ انہیں کسی کی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، سارے عرب صحابہ کرام عرب تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، مگر جس کی اولاد ہے اس کو بھی نہ پہچان سکا، مگر اپنے آقا کو پہچان لیا۔ کیوں کہ آقا کے نام، آقا کے بازار میں بک جو چکے تھے صحابہ کرام۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہچان پاتا ہے جو اپنے آپ کو نا بازار مصطفیٰ میں بیچ دے، جو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیتا ہے نا وہ اتنا انمول ہو جاتا ہے کہ کوئی وقت کا غوث، کوئی خواجہ، کوئی رضا بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں بھی آقا علیہ السلام کے بازار میں بکنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔